إن الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ آج کی نماز تراویح میں 24واں پارہ کا اکثر حصہ اور 25واں پارہ کا تقریباً آدھا حصہ پڑھا گیا ہے، جس میں سورۃ المومن کی آخری چند آیات، سورہ حامیم السجدہ، سورۃ الشورى اور سورہ زخرف، یہ 3 مکمل صورتیں پڑھی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المومن کے اندر بہت ساری باتیں کہی ہیں، ان میں سے ایک بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وقال ربکم، اور آپ کے پروردگار نے کہا، کیا کہا؟ ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، اگر دعا کرو گے استجب لکم، تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً وہ لوگ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جو ایک بات کہی ہے وہ یہ کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو سنوں گا، تمہاری فریاد کو قبول کروں گا۔ مخلوق اور خالق میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ جب آپ کسی مخلوق سے اپنا گہرا جس سے دوستی ہے، اگر جگری دوست سے بھی روزانہ کچھ مانگیں، روزانہ کچھ مانگنا شروع کر دیں کہ آج فلاں چیز دو، فلاں چیز دو، کچھ دنوں کے بعد وہ دوستی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ آپ سے ملنا بھی بند کر دیں گے۔ دشمنی کچھ دنوں کے بعد دشمنی بھی ہو جا سکتی ہے کہ روزانہ اس کا کام ہو چکا ہے مانگنا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بندہ تو جب تک مجھ سے مانگے گا تیرا رشتہ مجھ سے رہے گا، اور جب تو مجھ سے مانگنا چھوڑ دے گا رشتہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے سامنے یہ بات کہی، اور اس آیت کے اندر اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بندہ تو مجھ سے مانگ لے، میں تجھے عطا کروں گا، میں تجھے دے دوں گا۔ قرآن مقدس میں آپ ایک آیت بار بار پڑھتے ہیں، اور وہ آیت یہ ہے فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یعنی اللہ رب العالمین جب بھی کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو صرف کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس لفظ کن، کن کا معنی ہو جا، بن جا، تیار ہو جا، کتنا پاور ہے۔ ایک ہم چھوٹا سا گھر بناتے ہیں تو اس کے لیے کتنی ہمیں اور آپ کو پلاننگ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، زمین خریدنا ہو، انجینئر کو بلانا ہو، اس کے بعد پھر جو مستری کام کرنے والے ہیں اسے بلانا ہو، پھر میٹیریل ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے، وقت کی ضرورت پڑتی ہے، محنت کی ضرورت پڑتی ہے، نہ جانے کیا کیا چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب بھی کسی چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتا ہے صرف کہتا ہے ہو جائے، کسی میٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ ایک معمولی گھر کو بھی توڑتے ہیں تو گھنٹوں لگ جاتا ہے، لیکن اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، یہ چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، سمندر، یہ جنگلات، یہ اتنے بڑے بڑے درخت موجود ہیں، اتنی مخلوقات موجود ہیں، بروز قیامت صرف اللہ رب العالمین کہے گا کن ہو جا، ختم۔
ساری چیز کا جو وجود ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پوری زمین کو ختم کرنا کتنا وقت لگے گا؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک انسان اپنی آنکھ کو جھپکنے میں جتنا وقت لگاتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم وقت میں پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیست نابود کر دے گا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ کن جو اللہ کہتا ہے اس میں کتنا پاور ہے۔ اور اس آیت کو ہم بار بار قرآن کے اندر پڑھتے ہیں، بے شمار جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اسے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ میں ذکر کیا ہے ان لوگوں کا جو لوگ قرآن سننے سے منع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو مت سنو، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم بےہودہ اور فضول باتیں کہا کرو تاکہ تم جیت جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم ایسے کافروں کو سخت ترین عذاب سے دوچار کریں گے۔ قیامت کا جب دن ہوگا تو یہی لوگ کیا کہیں گے؟ وقال الذین کفروا، اور کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، جن جنوں اور انسانوں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں اسے ایک مرتبہ دکھا دیں۔ جہنم میں کہیں گے، جو جہنمی جائیں گے وہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ، جن جنات کی وجہ سے اور انسان کی وجہ سے میں گمراہ ہوا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جن کی وجہ سے بھی گمراہ ہوتا ہے، شیطان کی وجہ سے، اور انسان کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے؟ گمراہ ہوتا ہے۔ تو کہے گا اللہ رب العالمین سے کہ دکھا دے ایک مرتبہ، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم اسے اپنے پیر کے تلے رون دیں گے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ جن اور انسان جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں چلا جائے۔ تو اس طریقے سے انسان فریاد کرے گا۔ لہٰذا انسان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جس سے دوستی کر رہے ہیں وہ کیسا انسان ہے، کیا ہمیں راہ مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے یا ہمیں گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن ہم اور آپ افسوس کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے استقامت کی بھی بات کہی ہے اور کہا کہ تم استقامت اختیار کرو۔ استقامت یعنی دین اسلام پر آنے کے بعد اس دین میں قائم رہنے کے لیے جتنی بھی مصیبتیں، تکلیف اور صعوبتیں برداشت کرنے کی ضرورت ہے تم سب کو برداشت کرو، لیکن ایمان کا کبھی سودا نہ کرنا۔ اس بات کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے سورہ حامیم السجدہ کے اندر۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور بات کہی ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لہٰذا ادفع باللتی ہی احسن، جو برائی ہے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دو۔ اگر ایسا کرو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تم ایسا کرو گے تو جو تمہارے ساتھ جو دشمنی تھی یہ گہری دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے کہا جتنی بھی دشمنی ہے یہ دشمنی نفرت دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ کس اعتبار سے؟ اگر انسان برائی کا بدلہ بھلائی سے دے۔ لیکن اللہ نے یہ بھی کہا کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ چیز ہر انسان میں نہیں ہے جس کو اللہ رب العالمین نے صبر جیسے عظیم مادہ سے نوازا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور جو بڑے نصیبے والے ہیں اسی کو اللہ رب العالمین صبر جیسے عظیم نعمت سے نوازتا ہے۔ آخر بات جو اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى کے اندر کہی ہے، اس بات کو کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ شورى کے اندر کئی باتوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جو چیز تمہیں دی گئی ہے یہ تمہاری دنیاوی زندگی کے سامان ہے، لیکن وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور کن لوگوں کے لیے؟ اللہ نے کہا لِلَّذِينَ آمَنُوا،
ایمان والوں کے لیے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، وہ زوال نہیں ہے اس کا۔ ہم دنیا کے اندر جو چیزیں دیکھتے ہیں، جو نعمتیں دیکھتے ہیں، یہ سب کے سب ختم ہونے والی ہے، لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہیں جو اللہ کے پاس ہے، وہ نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ جنتی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اس کی عمر 30 سے 33 سال کے درمیان ہے، اس سے آگے عمر بڑھنے والی نہیں ہے، نہ 34 سال کسی کی عمر کبھی ہوگی، حالانکہ کتنے اوقات گزر جائیں گے ہمارے دنیا کے مطابق، ہزاروں اور کروڑوں سال گزر جائیں گے، لیکن 33 سال سے اوپر اس کی عمر نہیں ہوگی۔ اسی عمر پر وہ انسان کو جنتی برقرار رہے گا، کیونکہ وہاں جو نعمت ہوگی وہ نعمت لازوال ہے، کبھی ختم ہونے والی نعمت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى کے اندر ایک بات کہی ہے، وہ بات کیا ہے کہ جو مومنوں کے بہترین صفات ہیں ان میں سے ایک صفت ہے وہ امرہم شورا بینہم، ان کے تمام کام آپس میں مشورہ کے تحت ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے 114 سورتیں نازل کی ہے، تو 114 سورتوں میں 42 نمبر کی جو سورت ہے، اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الشورى، یعنی مشورہ والی سورت۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مشورہ اسلام کا ایک اہم حصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بات کا حکم دیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ اکرام سے مشورہ کریں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کام پختہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم مشورہ کریں، گھر میں ہوں، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی بچے سے کوئی کام کا مشورہ کریں۔ جماعت اور تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں تو تنظیم اور جماعت کے جو ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ عوام سے مشورہ کریں، کیونکہ اللہ نے جب نبی کو مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم اور آپ کون سے کھیت کی مولی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کریں۔ اور جب ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کریں گے تو نہ ہمارے گھر میں کوئی عزت ہوگی، نہ ہمارے جماعت میں کوئی عزت ہوگی، نہ ذمہ دار کی ذمہ داری میں کوئی عزت ہوگی، کوئی بھی عزت نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اور